أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی اور رات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں، اور چاند کی جب پورا ہو۔ ترجمہ کنزُ العرفان، تو مجھے شام کے اجالے کی قسم ہے اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں رات جمع کر دے، اور چاند کی جب اس کا نور پورا ہو جائے۔ فلا اقسم بالشفق، تو مجھے شام کے اجالے کی قسم ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالی نے اپنی پیدا کی ہوئی چند چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک شفق سے مراد وہ اجالا ہے جو مغرب کی جانب سرخی ختم ہونے کے بعد شمال اور جنوب کی طرف نمودار ہوتا ہے، اور اس اجالے کے غائب ہونے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہی کثیر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، اکابر تابعین اور تبع تابعین کا قول ہے۔ اور بعض علماء شفق سے وہی سرخی مراد لیتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد افق میں نمودار ہوتی ہے۔ واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں رات جمع کر دے، یعنی رات کی قسم اور ان چیزوں کی قسم جنہیں رات جمع کر دیتی ہے۔ ان چیزوں سے مراد یا تو جانور ہیں جو کہ دن میں منتشر ہوتے ہیں اور رات میں اپنے آشیانوں اور ٹھکانوں کی طرف چلے آتے ہیں، یا ان سے مراد وہ اعمال ہیں جو رات میں کیے جاتے ہیں، جیسے تہجد کی نماز کہ یہ رات میں ادا کی جاتی ہے، یا ان سے مراد تاریکی اور ستارے ہیں کہ یہ رات میں جمع ہوتے ہیں۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب اس کا نور پورا ہو جائے، یعنی چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے اور اس کا نور کامل ہو جائے۔ چاند کا نور ایام بیض یعنی قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ میں کامل ہوتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنزُ الایمان، ضرور تم منزل بمنزل چڑھو گے تو کیا ہوا ایمان نہیں لاتے۔ ترجمہ کنزُ العرفان، ضرور تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف چڑھو گے تو انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ضرور تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف چڑھو گے۔ یہ اس سے اوپر آیات میں مذکور قسموں کا جواب ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں عام انسانوں سے خطاب ہے، اور ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اے لوگو، تمہیں ایک حال کے بعد دوسرا حال پیش آئے گا۔ ان احوال کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ پہلے موت کی سختیوں اور ہولناکیوں میں مبتلا ہونا، پھر مرنے کے بعد اٹھنا، اور پھر حساب کی جگہ میں پیش ہونا مراد ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کے حالات میں مختلف درجے ہیں کہ ایک وقت وہ دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، پھر اس کا دودھ چھوٹتا ہے، پھر اس کے لڑک پن کا زمانہ آتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر اس کی جوانی ڈھلتی ہے اور پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں
खास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। और एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ चढ़ने से मुराद ये है कि एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ चढ़ेंगे। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा किया कि आप मेराज की रात एक आसमान पर तशरीफ ले गए, फिर दूसरे आसमान पर इसी तरह दर्जा बदर्जा और मर्तबा व मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के कुर्ब की मनाजिल में पहुँचे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि इस आयत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बयान फरमाया गया है। और इस आयत के माना यह है कि आप कुफार की सरकशी और उनके झुटलाने की वजह से गमगीन ना हों। आपको मुशरिकीन पर फतह और कामयाबी हासिल होगी और आपका अंजाम बहुत बेहतर होगा। फमा लहुम ला युमिनून, तो उन्हें क्या हुआ कि वो ईमान नहीं लाते। यानी इससे पहली आयत में जिन चीज़ों की कसम इरशाद फरमाई गई यह अल्लाह ताला की अजीम कुदरत पर दलालत करती है। और इन चीज़ों को देखकर किसी अक्लमंद इंसान के लिए अल्लाह ताला पर ईमान लाने के सिवा और कोई चारा नहीं। तो अब कुफार के पास अल्लाह ताला पर ईमान लाने में क्या उज़्र बाकी रह गया। और वो दलाइल जाहिर होने के बावजूद अल्लाह ताला पर क्यों ईमान नहीं लाते। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा, तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप